فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبد الرحمن ہے جی، اور میں پشاور سے بول رہا ہوں جی۔ میرا سوال حقوق العباد کے متعلق ہے۔ ایک بندہ کسی کا حق کھا لے، مثال کے طور پر 10-15 لاکھ روپے کا دھوکہ کرے، اس سے دھوکہ کرے اور کاروبار میں شریک ہو، اس سے دھوکہ کر کے وہ پیسے پھر وہ خود اپنے کاروبار میں لگا کے وہ اور زیادہ منافع کمائے، 30-35-40 کروڑ تک پہنچ جائیں۔ تو اب اس نے توبہ کر لی ہے، تو یہ صرف وہی وہ جتنے پیسے اس نے دھوکہ کیا تھا تو وہی پیسے واپس کرے گا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبد الرحمن بھائی، یہ شخص جس نے حقوق العباد تلف کیے ہیں، اللہ نے اس کو زندگی میں سمجھ دے دی ہے، توفیق دے دی ہے، وہ معافی مانگنا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ جس کا حق تلف کیا ہے اس کو واپس کر دے یا اس سے معاف کروا لے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ من کانت لہو مظلمۃ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لأخیہ، جس نے کسی اپنے مسلمان بھائی پر ظلم کیا ہے، من ارضہ او من شیئن، اس کی عزت کے حوالے سے یا کسی مال کے حوالے سے یا کسی بھی چیز کے حوالے سے، فلیتحللہ منہ الیوم قبل اللہ یکون دینار ولا درہم، وہ آج ہی اس سے معاف کروا لے یا اس کو ادا کر دے، اس دن کے آنے سے پہلے جس دن بندے کے ہاتھ میں درہم و دینار نہیں ہوں گے، وہاں پر اسے ان حقوق کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکی وہاں پر بڑی مہنگی ہے۔ اگر ایک نیکی کسی کی پاس ہونے سے کم ہو گئی تو وہ چاہے گا دنیا کا سارا سامان کوئی لے لے مجھ سے اور مجھے ایک نیکی مل جائے، اتنے دولت، دنیا کی ساری دولت خرچ کرنے سے بھی ایک نیکی نہیں ملے گی، تو اس لیے دنیا میں وہ حق ادا کر دینا چاہیے۔ اب کیسے کرنا ہے؟ چونکہ اس سے اس نے کاروبار کے لیے پیسے لیے تھے، کاروبار کرتا تھا اور اس سے دھوکہ کیا، فراڈ کیا، اور ان پیسوں کو اپنے کاروبار میں اس نے شامل کیے رکھا، تو اب جتنا اس کے پیسوں کے ساتھ کاروبار ہوا ہے، جتنا نفع بنتا ہے، اس کا پورا حساب لگا کر اس کو واپس کرے گا، صرف اتنے پیسے واپس نہیں کرے گا جتنے اس نے اس کے مارے تھے دھوکے کے ذریعے۔ اس کی دلیل، اس سے استدلال ہو سکتا ہے، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ایک بندے نے مزدور رکھا تو اس نے مزدوری چھوڑ دی، وہ ایک فرق چاولوں کے بدلے میں مزدوری کر رہا تھا، تو اس نے جس نے وہ مزدوری چھوڑ کر چلا گیا تھا مزدور اپنی، اس نے اس مزدوری کو کاروبار میں لگایا، بہت ساری گائیوں کا ایک ریوڑ اس نے تیار کر لیا، وہ جب اس کو ضرورت پڑی وہ لینے کے لیے آیا، اس کے پاس کہتا میری وہ ایک فرق 3 سا وہ میرے چاول دے جو میری مزدوری ہے، تو اس نے کہا یہ ساری گائیاں جو ہے نا یہ تیری ہیں، یہ لے جا۔ اس نے کہا مذاق نہ کر میرے ساتھ، اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا، میں نے تیری اس ایک فرق چاولوں کو میں نے کاروبار میں لگایا ہے اور یہ سارا اسی کے نتیجے میں ہوا ہے، تو وہ ساری کی ساری لے کر چلا گیا۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جس بندے کے پیسے کاروبار میں لگے ہوں تو اس کے پیسوں سے جتنا منافع آیا ہو اس کو دینا چاہیے۔ ہاں، آپ اتنا کر سکتے ہیں کہ جو کاروبار میں منافع ہوتا ہے وہ کام کرنے والے کا بھی ہوتا ہے اور جس کے پیسے ہوتے ہیں اس کا بھی ہوتا ہے، اپنا منافع کاٹ کر 50% یا جتنا بھی آپ کا طے تھا، باقی جو منافع بنتا ہے وہ اس کو دیں۔ اگر آپ کو یہ حساب کرنا ممکن نہیں ہے اور یہ پتہ نہیں چل سکتا تو اندازاً احتیاط کے ساتھ کچھ زیادہ ہی دے دیں، اور اگر آپ نے کاروبار نہیں کیا ان کا تو پھر صورت یہ ہوگی کہ اس وقت ان پیسوں کا جتنا سونا آتا تھا اتنے سونے کی آج قیمت بنائیں اور آج کے حساب سے اس کو اتنے پیسے واپس کریں یا اتنا سونا واپس کریں جتنا اس وقت ان پیسوں کا سونا بنتا تھا، تو پھر یہ آپ جو ہے نا وہ اس کا حق ادا کرنے والے ہوں گے اور پھر اللہ رب العالمین کے ہاں بری ہو جائیں گے، اللہ معاف کر دے گا انشاءاللہ الرحمن۔